بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ ایک لیکچر تھا، اس میں سوال پوچھا گیا تھا سوشل امیجنیشن کے اوپر۔ تو اس وقت میں نے یہی کہا تھا کہ میں اس کے اوپر ویڈیو بنا کے دے دیتا ہوں۔ سوشل امیجنیشن بیسکلی کیا چیز ہے؟ اس کو صحیح معنوں کے اندر 1950s کے اندر اس کا صحیح معنوں میں وجود آیا تھا، جس میں اندر یہ بتایا گیا کہ سوشل امیجنیشن کیا ہوتی ہے اور کس طریقے سے چلتی ہے۔ اس میں آسان الفاظ میں ان شارٹ اگر ہم اس کو سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ لوگوں کے جو انفرادی عمل ہوتے ہیں، انسان کی ایک پرسنل پرائیویٹ لائف ہوتی ہے۔ ہر انسان کی اپنی ایک پرسنل پرائیویٹ لائف ہے، وہ اس کا رسپانسبل ہے۔ مثال کے طور پہ میں رسپانسبل ہوں کہ میں کون سی نوکری کروں، میں رسپانسبل ہوں کہ میں کون سا کھاؤں، کیا کھاؤں، کس طریقے سے کھاؤں۔ میں اپنی زندگی آرام سے اپنے انداز کے اوپر گزار سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھ پہ انفلوئنس ہوتا ہے سوسائٹی کا، جس کی وجہ سے میں وہ کام کر رہا ہوتا ہوں جو میں نہ چاہوں تب بھی میں وہ کام کر رہا ہوتا ہوں۔ اس کو ہم سوشل امیجنیشن کہتے ہیں۔ یہ چیز یہاں سے نکلی تھی 1950s کے اندر، یہ جو ہے یہ کانسیپٹ باہر نکلا کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے وہ چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری خواہشات، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں لیکن میں وہ کر نہیں پاتا ہوں، اور وہ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ چیز، سوسائٹی کے اندر معاملات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ چیز ہو رہی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر میری خواہش تو یہ ہے کہ میں ایک اچھی نوکری گزاروں، میری خواہش تو یہ ہے کہ میرے پاس اچھی گاڑی ہو، میرے پاس ہر پہلے مہینے کی تاریخ کو تنخواہ آ جائے، میری جیب میں پیسے بھرے رہیں، میرے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں، سب کچھ آئیں۔ یہ میری خواہش ہے، یہ میری پرائیویٹ لائف ہے، یہ میری سوچ ہے۔ لیکن یہ ہوتا نہیں ہے۔ ہوتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک معاشرے کے اندر ہم نوٹ کرتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ شروع ہو گئی ہے۔ اس ان امپلائمنٹ کی وجہ سے جہاں دوسرے لوگوں کو نکالا جا رہا ہوتا ہے، وہیں پہ مجھے بھی نکالا جا رہا ہوتا ہے۔ اگرچہ میں نہیں چاہتا، میری خواہش نہیں ہے کہ مجھے کوئی نوکری سے نکالے، میں سیٹسفائیڈ ہوں، میں اپنا کام کر رہا ہوں، لیکن جب کمپنی بند ہو رہی ہے، کمپنی کے اندر کوئی ایشو آ رہا ہے، تو اس کے بعد مجھے بھی وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کا انفلوئنس جو ہے وہ میری زندگی کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے۔ چونکہ میری زندگی کے اوپر انفلوئنس ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہے آپ کا سوشل امیجنیشن، کہ اس کی وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح مثال کے طور کے اوپر کھانا پینے کا معاملہ ہے۔ میری خواہش تو ہے بہت کچھ کہ میں چیزیں کھاؤں، لیکن میں اپنے معاشرے کے اندر قید ہوا ہوں چند ریسٹرکشنز کی وجہ سے، کہ میں وہی چیزیں کھا رہا ہوں جو میرا معاشرہ کھا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ مجھے پتہ ہے کہ ہر آدمی کا سینہ جلتا ہے، ہر آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، رمضانوں کے اندر پریشانی ہے۔ جیسے آج کل رمضان چل رہا ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ میں نے پکوڑے کھائے، پورا دن پیٹ خالی ہے، لیکن پکوڑے کھاؤں گا، سموسے کھاؤں گا تو میرا پیٹ جلے گا، میرا سینہ جلے گا، کیونکہ وہ تیل میں پکی ہوئی چیزیں ہیں۔ لیکن میں کیا کروں؟ سوشل امیجنیشن ہے، جو کھا رہا ہے مطلب بن ہی یہ رہا ہے، معاشرہ ہی یہی ہے، چیز ہی یہی ہے، وہی چیز ہمارے سامنے آئے گی۔ میں اگر امریکہ میں ہوتا تو میرے سامنے جو ہے وہ الگ قسم کا کھانا آ رہا ہوتا۔ میں سعودی عرب میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میرے پاس جوس آتا ہے، کھجور آتی ہے، میرے پاس وہاں عجیب سی فلیورڈ قسم کی دہی آتی ہے۔ یہاں میں وہ چیزیں نہیں کر سکتا کیونکہ ہم اپنے معاشرے کے اندر بیٹھے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ جی میری پرائیویٹ لائف ہے، میری مرضی میں کر لوں، لیکن میں اپنے گھر پہ جس دن بیٹھا ہوا ہوں تو میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ جس دن میں اپنے گھر پہ ہوں تو اس دن تو چلو میں اپنی مرضی سے کھا رہا ہوں، لیکن جب میں کسی پارٹی میں جاتا ہوں تو وہاں تو یہی سموسہ ملے گا، یہی فروٹ چاٹ ملے گی، یہی وہ چیزیں ملیں گی۔ تو یہ سوشل امیجنیشن بھی جو ہماری جو مرتب ہو رہی ہے وہ ایک اسی سوچ کے تحت ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اچھا، اب اس کو جو ہے وہ 3 چیزوں کے اندر ہم نے اس کو لگایا ہے جس کا انفلوئنس ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے نوکری میں جانا، کہ میں کون سی نوکری میں جاؤں، کس طرف نوکری میں جاؤں، تو یہ بھی انفلوئنس سوسائٹی ہم پہ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے فرسٹ لیکچر میں کہا کہ آپ لوگ خود نہیں آئے ہو، بلکہ آپ کو یہاں پر بھیجا گیا ہے۔ آپ خود ایک سسٹم کے تحت تابع ہوتے ہوتے یہاں تک نکل کے آئے ہو۔ تو نوکری میں جانا، اور وہ سسٹم کیا بنا ہے کہ جی یہ پروفیشنل ڈگری ہے، سستی ڈگری ہے، نہ جاب نہیں ہوگی تو ہمارے پاس جوڈیشری میں چلے جائیں گے، جوڈیشری نہیں ہوگی تو کم سے کم ہم بھوکے نہیں مریں گے، اپنا گھر میں خود ہی کیس چلا کے کر لیں گے۔ تو یہ ایک ایسا سسٹم بن جاتا ہے جس کے تحت پھر آپ اس معاملے کے اندر جاتے ہیں۔ نوکری، یہ انفلوئنس آپ کی پرائیویٹ ذات کی حد تک آپ کی سوچ نہیں ہے۔ سوچ میں آپ بہت اچھے آرٹسٹ بن سکتے ہو، سوچ میں آپ کا دل چاہتا ہے آپ ماڈل بن جاؤ، فلموں میں چلے جاؤ، لیکن معاشرہ، سوسائٹی آپ کو جو ہے وہ یہاں لے کے چلے جاتا ہے۔ اور آپ کس طرف پہنچ جاتے ہیں؟ آپ پہنچ جاتے ہیں یہ وکیل بننے کے لیے، کوئی ڈاکٹر بننے کے لیے چلا جاتا ہے، کوئی دوسری چیز کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو سوسائٹی کا امپیکٹ ہو رہا ہے آپ کے اوپر، آپ کی جاب کے اوپر۔ اسی طریقے سے بے روزگاری بھی آپ کے بس میں نہیں ہے۔ مطلب یہ وہ نیگیٹو چیزیں جو آپ نہیں چاہتے ہو آپ کی زندگی میں ہو، مگر وہ آپ کی زندگی میں ہے، اور وہ اس لیے صرف آپ کی زندگی میں ہے کیونکہ انفلوئنس ہے آپ کا سوسائٹی کا آپ کے اوپر۔
پھر اسی کے اندر آپ کی خودکشی ہے، آپ نہیں کرنا چاہتے ہو خودکشی، کون چاہتا ہے کہ اپنی قیمتی زندگی کو واپس لے لے؟ یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ بیسیکلی لکھی گئی ہیں کہ یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کی سوشل امیجنیشن کے اندر آپ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، کہ خودکشی بھی جب آپ کرتے ہیں تو آپ اپنی شوق سے نہیں کرتے، اپنی خوشی سے نہیں کرتے، لیکن آپ حالات کے حساب سے اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ پھر بالآخر آپ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور بات وہی ہے کہ معاشرہ آپ کا ایسا بن جاتا ہے، سوسائٹی آپ کی ایسی بن جاتی ہے، آپ کو نوکری ویسی نہیں مل رہی جیسے آپ چاہتے ہیں، آپ کے معاملات اس طرح سے حل نہیں ہوتے جیسے آپ چاہتے ہیں، تو پھر آخر میں آپ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ جب تھنگز آر ناٹ گوئنگ اکارڈنگ ٹو یور وے، تو فائنلی آپ سوچتے ہو کہ بابا اس سسٹم سے ہی باہر نکل جاؤ، اپنی جان ہی چھوڑا لو، کیونکہ آپ نے امیجن کیا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں کوئی لڑکی کی ویڈیو بڑی چل رہی تھی جس نے خودکشی کی ہے، وہ انسانوں سے نفرت کر کے جا رہی ہے۔ اس کا قصور کیا تھا؟ اس لڑکی کا قصور یہ تھا، اس نے اپنی زندگی کے اندر اپنا ایک دماغ بنا لیا تھا کہ ایسا میاں ہوگا، ایسے بچے ہوں گے، ایسا سسر ہوگا، ایسی ساس ہوگی، اور میری زندگی ایسے گزرے گی۔ اس نے اپنی زندگی ایسے گزارنے کے چکر میں اتنی پیاری بنا لی تھی کہ جب وہ ریالٹی کے اندر آئی دنیا کے اندر، تو وہ چیز اس کو وہاں نہیں ملی۔ پرائیویٹ لائف میں وہ کچھ اور ہے، لیکن سوسائٹی کچھ اور ہے۔ وہ یہ نہیں امیجن کر رہی کہ یہ آدمی جس سے میری شادی ہوئی ہے، یہ کیا کھاتا ہوگا، کیا پیتا ہوگا، اس کی نوکری کیا ہوگی، وہ ایک الگ ماں باپ کا بچہ ہے، وہ ماں باپ کیا کرتے تھے، ان کا آپس کا ریلیشن کیا تھا، ان کے ساتھ کیا ہے۔ آپ اپنی امیجنیشن کے اندر اس آدمی کے ساتھ شادی کری کہ آپ نے سوچا کہ جی وہ آپ کو کوئن کی طرح رکھے گا، اور آپ نے فلموں کے اندر دیکھا کہ جی میاں کیسے ہوتے ہیں، تو آپ نے وہ سوچ رکھی، لیکن ریالٹی کے اندر جو آپ کو میاں ملا، جو ریالٹی میں آپ کے ساتھ ہوا، ساس سسر ملے، آپ نے کہا نہیں بھائی میں اس زندگی کو نہیں گزار سکتی، تو آپ نے جا کے خودکشی کر لی، اور آپ نے بدنام کیا کہ میں دوبارہ انسانوں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ تو یہ وہ انفلوئنس ہے جو آپ کی زندگی میں ہوتا ہے۔ جاب اٹ از ناٹ انڈر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے موجودہ دور میں۔ اور میں نے پہلے متعدد دفعہ یہ بتا چکا ہوں کہ یہ پورا سسٹم ہی اس طریقے سے کریٹ کیا گیا ہے کہ آپ کو وہ جو بھیڑ بکریوں کی طرح جو چلاتے ہیں اس طرح سے آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ کی اپنی کوئی سوچ اس میں نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں اپنی سوچ سے فلانی جگہ جا رہا ہوں یا فلاں ایریا کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ کی سوچ ہوتی ہے کہ میں میتھمیٹکس لوں، مگر آپ کو لاء مل جاتی ہے، آپ چاہتے ہیں لاء لینا، آپ کو میتھمیٹکس مل جاتی ہے، آپ کو بایو مل جاتی ہے، آپ کو عجیب عجیب چیزیں یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹس بھرنے کے لیے وہ آپ کو وہاں لے جاتے ہیں۔ آپ کی سوچ کے اوپر دنیا نہیں چل رہی ہوتی۔ تو یہ پرائیویٹ اور پرسنل اس میں تو اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کی وہ یہی ہے کہ یہ پرائیویٹ اور پرسنل لائف کے اندر جو آپ کا سوشل اور ہسٹوریکل جو معاملہ ہے، وہ بیسکلی آپ کو جو سوشل اینڈ ہسٹوریکل کنڈیشنز ہیں آپ کی، بیسکلی وہ ہیں جو آپ کو آپ کے فیصلوں کو کرواتی ہیں، آپ کے سارے معاملات کو کرتی ہیں۔ تو اس کو ہم سوشل امیجنیشن کہتے ہیں۔ اس چیز کو جو ہے وہ سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے، تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ کیا ہے۔ اچھا، اب اسی کے اندر میں نے کھانے کا بھی آپ کو تذکرہ کیا کہ کھانے کے اندر بھی آپ کی اپنی ایک سوچ ہے، لیکن کھانے کے علاوہ جو دوسرا ہے وہ اپنا وہ ہے۔ یہ جو سوچ تھی یہ بیسیکلی کیا نام ہے، سی ملز نام کے ایک صاحب تھے، انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، کیا معاملہ ہوتا ہے، اور کہاں پر سوسائٹی کا اور ان کا آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ والی چیز سمجھ میں آئی ہوگی، تو اس کے اوپر پھر بعد میں مزید بات جو ہے وہ کلاس میں اور سوالات کے اوپر کر دوں گا۔